السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 6 سپٹمبر ہے، سوموار، سن 2021۔ بالآخر پنجشیر کی وادی جو ہے طالبان کے قبضے میں آ گئی ہے۔ کئی دہائیوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پورا افغانستان اب ایک طاقت کے زیر تسلط ہے، اور وہ ہیں طالبان۔ اس سے پہلے جب سوویت یونین وہاں پر اس نے افغانستان کو انویڈ کیا تھا، پورے افغانستان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پنجشیر پر وہ قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ پھر طالبان کا جب دور آیا، یعنی جو پہلا دور تھا 1996 سے 2001 تک، تو اس میں بھی جو پنجشیر کی وادی ہے یہاں پر طالبان نہیں آ سکے تھے، اور ناردرن الائنس کا یہ ایک بڑا اسٹرانگ قلعہ اس کو سمجھا جاتا رہا۔ لیکن اب جب طالبان پورے افغانستان پر قابض ہوئے تو کچھ ریزسٹنس آئی پنجشیر سے، لیکن اب جو اطلاعات ہیں وہ گورنر ہاؤس میں طالبان پہنچ گئے ہیں، وہاں پر وائٹ پرچم انہوں نے لہرا دیا ہے، عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو پنجشیر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے معافی ہے، کسی سے کوئی ریونج نہیں لیا جائے گا۔ لیکن احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی فیملی کے بعض لوگ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں جنگ میں، اور بڑے جو اہم ان کے کمانڈر تھے ناردرن الائنس کے، وہ بھی اس جنگ میں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اب طالبان جو ہیں وہ پورے افغانستان پر قابض ہیں، اور ان کا جو میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے عام معافی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو آئی ایس آئی کا دورہ تھا، آئی ایس آئی چیف کا جو دورہ تھا کابل کا، 2 دن وہ وہاں پہ رہے، مختلف ملاقاتیں ہوئیں گلبدین حکمت یار سے بھی، مختلف فیکشن سے بھی، اور ڈیفینیٹلی ان ملاقاتوں کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہاں پر جو آنے والا جو منظرنامہ ہے اس میں خانہ جنگی کو روکا جا سکے۔ پاکستان کا اس وقت جو ایک ہی کنسرن ہے کہ خانہ جنگی کو روکا جا سکے، اور طالبان کی حکومت جو ہے وہ اس طرح اس کی ترتیب ہو، اس کی فارمیشن ایسے ہو کہ ایک تو اس میں تمام جو فیکشن ہیں ان کی نمائندگی ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے، جو یورپ ہے، جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں، وہ اس حکومت کو ریکگنائز کر لیں، کیونکہ جو آنے والے دنوں میں جو امداد ہوگی، جو پیسے کا فلو ہے سارے کا سارا، اگر وہ نہیں آیا تو افغانستان میں سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک اور جو بڑی اہم بات کہی ہے طالبان نے، جو اعلان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ان کا جو کوئی بھی جو وزیر ہوگا اس کی تنخواہ عام آدمی کی تنخواہ کے برابر ہوگی۔ یہ دیکھیں کیسا زبردست یہ فیصلہ ہے۔ یہ واقعی وہ جو ہم اصل ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات ان کی جو اہلیہ تھیں، کھانے میں انہوں نے میٹھا رکھا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی بیت المال سے آپ ہمارے گھر کے لیے جو آتا تھا، میں تھوڑا تھوڑا اس سے بچا کے رکھتی تھی، تو پھر اس کے بعد میں نے اس سے آج میٹھا بنا لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے میرے گھر میں میری ضرورت سے زیادہ جو تھا وہ کھانا آ رہا تھا، تو انہوں نے اس میں کمی واقع کی۔ یعنی یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے جو اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے زندگی کس طریقے سے گزاری، درس کیا دیا، کس طریقے سے جو عام آدمی ہے اس کا بھی خیال کرنے کا کہا گیا۔ تو یہ جو ایک اعلان ہے کہ جس میں جو بھی وزیر کی تنخواہ ہے وہ عام آدمیوں کی تنخواہ کے برابر ہوگی، ایک ایسا یہ فیصلہ ہے جس نے یقیناً یہ ہلا کے رکھ دے گا جب عملی طور پر یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی 1-2-4 دنوں میں اب طالبان کی حکومت بننے والی ہے، اور ابھی تک جو وہاں سے جو ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں، خواتین کے جو احتجاج ہیں ان کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ خواتین نکلی ہیں کابل میں، انہوں نے جلوس نکالا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو خواتین کے حقوق ہیں، ان کے جو کنسرن ہیں، اگر وہ اپنے کنسرنز کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہیں تو طالبان بالکل قطعی طور پر اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہاں البتہ یہ بات میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر جس طرح کے خواتین کے رائٹس کی بات ہوتی ہے، وہ جیسا میرا جسم میری مرضی کے نام پر جو یہاں پر جلوس نکلتے ہیں، اور اس میں پھر خواتین وہ پلے کارڈز لے کے آتی ہیں جن میں ایسی ایسی ڈیمانڈز ہیں کہ میں یہاں پر آپ کو بیان نہیں کر سکتا، بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ اس طرح کی جو آزادی ہے، اس طرح کی جو ڈیمانڈز ہیں، اس طرح کے جو وومن رائٹس ہیں، ان کی شاید طالبان اجازت نہیں دیں گے، اور ویری رائٹلی وہ تو پاکستان میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر خواتین نے
کسی خاتون نے اس طرح سے رہنا ہے جس طرح مغرب میں خواتین رہتی ہیں، کوئی شادی کا خیال نہیں ہے، چاہے جہاں مرضی آئیں جائیں، شادی کے بغیر بچے پیدا کریں اور وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائیں، جو مرضی کریں. تو پھر اصولی طور پر تو یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک میں چلی جائیں. یہاں پہ اگر وہ کلچر کو یا ثقافت کو یا قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گی تو اب یقین جانیں اس میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ اکثریت یہاں کی جو ہے وہ ایماندار ہے، خواتین یہاں کی باحیا ہیں. بالکل بھی وہ پردہ جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو وہ کرنا چاہتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کس قدر احترام سے دفاتر میں جاتی ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں اور اپنے سارے کام کرتی ہیں، لیکن باحیا بھی ہیں، پردے کا خیال بھی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں، وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اسلامی اقدار میں اس کی اجازت نہیں. بہرحال طالبان نے یہ جو بات کہی ہے اس میں جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، وہ اب آنے والے وقتوں میں پنجشیر کی بھی میں نے بات کی، یہ قبضہ کیوں بڑا سگنیفیکنٹ ہے پنجشیر پر؟ اس لیے کہ اب جو بیرونی ایک مداخلت کا ایک ذریعہ بن جاتا تھا، ناردرن الائنس، اس کو بہت ساری طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ان کے پاس بڑا اسلحہ بھی تھا، پیسہ بھی تھا، اور پھر وہ افغانستان کو سیکٹیرین بنیادوں پر تقسیم کرنے کا بھی باعث وہ سارا معاملہ ہو جاتا تھا. ہزارہ کمیونٹی جو تھی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم پر بڑی اٹراسٹیز ہوئیں اور ہم شیعہ لوگوں پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے. تو اب ایک اچھی بات یہ ہوگی کہ طالبان کی یہ رسپانسبلٹی ہے اور وہ اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہوگا انہیں، ان کی حفاظت کا. ابھی محرم کے جلوس ہم نے دیکھے، جب کابل میں آ گئے تھے طالبان، تو طالبان نے جو محرم کے جلوس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کو سیف گارڈ فراہم کیا، جو کہ بہت ہی ایک زبردست وہ یہ مناظر تھے کہ وہ کمیونٹی، ہزارہ کمیونٹی جو پچھلے کئی سالوں سے کمپلینٹ کرتی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں، طالبان خود ان کی حفاظت کر رہے تھے. اور اب پنجشیر میں وہ گورنر ہاؤس میں بھی چلے گئے ہیں اور وہاں پر وائٹ سفید جھنڈے بھی لہرا دیے گئے ہیں، لیکن سب کو عام معافی ہے. یعنی کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اپنے اپنے جو ان کے عقائد ہیں، اپنے فرقہ بازی جو بھی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، وچ از ویری گڈ. ایکچولی دس از وٹ پرابیبلی دا ورلڈ وانٹیڈ. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی ڈپلومیسی جاری ہے، پرنس محمد بن سلمان سے بات ہوئی ہے، ابو ظہبی کے دبئی کے جو ولی عہد ہیں ان سے بات ہوئی ہے، قطری امیر سے بات ہوئی ہے، اور سب سے یہی کہا ہے، کوشش جو نقطہ کیا ہے مین، کہ طالبان کی حکومت کو آپ ریکگنائز کر لیں. سب سے یہی بات ہو رہی ہے. جو ورچوئل کانفرنس ہوئی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ صادق صاحب ہمارے جو خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے، انہوں نے اس کو وہ کیا پریزائڈ کیا. اس میں ازبکستان، ترکمانستان، چائنا، یہ سب لوگ جو تھے یہ اس میں شریک تھے، اور وہاں پر بھی یہی تھا کہ جلد از جلد جو طالبان کی حکومت ہے اس کو ریکگنائز کر لیا جائے. اٹلی کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، جرمن وزیر خارجہ آئے تھے، برطانیہ کے وزیر خارجہ آئے تھے، ان سب سے یہی بات کہی وزیر اعظم عمران خان نے، ایک نقطہ کہ آپ طالبان کو ریکگنائز کر لیں. اور دوسری جانب طالبان کی طرف سے یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے کہ پاکستان کے کنسرنز بجا ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ جو لوگ اگر افغانستان سے کراس کر کے جاتے ہیں بارڈر پاکستان اور وہاں پر اگر کارروائیاں کرتے ہیں تو ان کو روکنا، طالبان نے کہا کہ وہ ہم ان کو روکیں گے اور یہ ہمارا فرض ہے. بالکل کلیئر کر دیا ذبیح اللہ مجاہد نے دنیا پوری پر کہ جو ترقیاتی کام ہیں جو ہوں گے افغانستان میں وہ چائنا کرے گا. سی پیک جو ہے وہ ترقی کے لیے بہت ہی لازم و ملزوم ہے. یہ ایک بڑا بھرپور جواب ہے امریکہ کو کہ اس خطے میں اب چائنا کی جو ڈومیننس ہے وہ اس طریقے سے اور اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہے چائنا نے اس کو ایک جال میں پرو دیا ہے. اب کوئی آئسولیشن میں ترقی نہیں کر سکتا، اگر ترقی ہوگی تو پورے خطے کی ہوگی، جو کہ یہاں پہ لوگوں کو بہت پسند ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایران خاص طور پر جو ہے اس کے لیے پاکستان نے پہلے بھی کوشش کی ہے،
لیکن تھوڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجشیر میں جو کچھ ہوا اس سے ہو سکتا ہے ایرانین جو ہیں وہ تھوڑے یہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ اب پاکستان ایران کے ساتھ روبسٹ جو سفارتکاری ہے اس کو جاری رکھے اور ان کو یہ یقین دلائے کہ جس طرح طالبان نے شیعہ کمیونٹی کو وہاں پر پروٹیکٹ کیا ہے، پاکستان بھی اسی طریقے سے یہاں پہ پروٹیکٹ کرے گا اور بالکل اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ کسی بھی کمیونٹی کو اس کے عقیدے یا اس کے فرقے کی بنیاد پر پروسیکیوٹ کیا جائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے